میرے دوستو، صدقہ کرنا جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، رب کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو ان میں سے پاک مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور رب کریم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، اور پھر تم ارمان کرو، پھر تم پشیمان ہو، پھر تم یہ کہو گے افسوس کے ساتھ، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کیوں مجھے مہلت نہیں ملی، کیوں مجھے موقع نہیں ملا، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی جاتی کہ میں صدقہ کر دیتا اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، تو پھر تو مہلت ملنی نہیں ہے، اس لیے ابھی مہلت ملی ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اللہ کے لیے جب خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ دے گا، اور خرچ کرنا یہ سخیوں کی نشانی ہے، اور مال کو بچا بچا کے رکھنا یہ بخیلوں کی نشانی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، سخی جو ہے وہ جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، لیکن جہنم سے دور ہے، اور بخیل شخص جو ہے وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، لیکن جہنم کے بہت قریب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بخل کی ایک جڑ ہے، یوں ہی سخاوت کی بھی ایک جڑ ہے، سخاوت کی جڑ جنت کے اندر ہے اور اس کی شاخیں دنیا کے اندر ہے۔ جو شخص اس کی شاخ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو یہ اس کو کھینچ کر جنت میں لے جاتی ہے، اور بخل کی جو جڑ ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ یہ ایک درخت ہے، سخاوت کا درخت جنت میں، اس کی جڑ جنت میں، اور بخل کا درخت جہنم میں، اس کی جڑ جہنم میں، لیکن اس درخت کی جو شاخیں ہیں وہ دنیا کے اندر ہے۔ بخل کے درخت کی شاخوں کے ساتھ جو چمٹ جائے گا وہ اس کو کھینچ کر جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ اور صدقہ کرنے کی فضیلت بہت سی آیات کے اندر آئی ہیں، اور یوں ہی احادیث کے اندر بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے، اور فرمایا بری موت سے بچاتا ہے۔ اب اللہ کے غصے کو جو شخص ٹھنڈا کرنا چاہے گا، اپنے آپ کو بری موت سے بچانا چاہے گا، خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوگا، یہ چاہتا ہے کہ میری جو خاتمہ ہے، میری موت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، بادروا بالصدقہ، فرمایا صدقے سے جلدی کرو، ان البلاء لا يتخطاها، کہ جو بلا جو ہے وہ صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی۔ اب صدقہ کیا ہے؟ اصل صدقہ تو یہ ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ صدقے کا سب سے افضل درجہ ہے۔ اگر مال نہیں ہے تو کسی کو نیکی کی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں سے کانٹے کو اٹھا دینا، ہڈی کو ہٹا دینا، نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی کو خندہ پیشانی سے مل جانا، مسکرا کر مل جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یوں ہی کہ ہر نیک کام، ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ صدقے کے بہت سے درجات ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔